اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، دوستان عزیز اور مومنین کرام، ہماری گفتگو چل رہی تھی اس موضوع پر انسان اور جہان کی شناخت، اور اس کے بعد ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شناخت ہم کیسے حاصل کریں۔ ہمیں پہلے پتہ تو چلے کہ اللہ اور ہمارا حقیقی رابطہ کیا ہے، ہمارے نفس کی حقیقت کے ذریعے کیسے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب یہ پہچان ہو جائے گی کہ اللہ کا اور ہمارا رابطہ کیا ہے۔ اس سے پہلے 13ویں درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اس جہان میں مادیات میں، جسمانیات میں 3 قسم کی نسبتیں ہو سکتی ہیں۔ عینیت و ترکیب، یعنی چیز بالکل ایک ہو، اس کی صفات ایک ہو، یا پھر جو ہے بالکل تباین اور جدائی، 2 جدا جدا چیزیں ہوں، یا پھر تیسرا کیا تھا، کل اور جز، مجموعہ اور اس کے اجزاء۔ اس کی میں نے مثال بھی دی تھی کہ خدا بند عالم کے ساتھ ہماری جو ہے یہ تینوں نسبتیں نہیں ہو سکتی۔ ہم خدا کے عین بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم محدود ہیں، خدا بند عالم لا محدود ہے۔ ہم خدا بند عالم سے بالکل جدا مستقل بھی نہیں ہو سکتے۔ اس صورت میں کیا ہو جائے گا کہ ہم بے شک تھوڑے وجود کے مالک ہیں، ہم محدود ہو جائیں گے۔ خدا جتنا بھی ہم اس کو بڑا کر دیں، لیکن یہ جہاں پر ہم ہیں علیحدہ، اس کے علاوہ وہ ہوگا تو خدا بھی کیا ہو جائے گا، محدود ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو تھا کہ آیا خدا بند عالم جو ہے اجزاء سے مل کر بنا ہے، اس مجموعے کا نام ہے خدا کے کچھ جز ہیں، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہم محدود اور وہ لا محدود۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر اس طریقے سے خدا کو کلی بنا لیں تو ایک وہ تقسیم پذیر ہو جائے گا۔ شاید عام لوگ اس کو نہ سمجھیں گے، لیکن یہ بات سمجھیں گے کہ کل جب جز سے بنتا ہے، وہ اس کا مطلب ہے جب بھی جز علیحدہ ہو جائیں گے تو کل ختم ہو جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، وہ ان اجزاء اور ان چیزوں سے پہلے تھا۔ پھر اب جو ہے ہم سوچیں کہ پھر ہماری خدا بند عالم کے ساتھ نسبت کیا ہو سکتی ہے اگر یہ تینوں نسبتیں نہیں ہیں، کہ ہم خدا کے عین بھی نہیں ہیں، ہم خدا سے بالکل جدا بھی نہیں ہیں، ہم خدا کا جز بھی نہیں ہیں، تو پھر ہماری نسبت کیا ہے، کیسے ہمیں معرفت حاصل ہوگی؟ تو ایک زمانے تک فلسفی جو ہیں وہ کہتے رہے ہیں، جو مشترک لفظی کے قائل ہیں، مشترک معنوی اور مشترک لفظی کی بحث ایک فلسفے میں چلتی ہے، جو باقی طلاب تو سنتے ہیں، لیکن میں اس کو کھول کے بیان کر دوں کہ وہ کہتے تھے کہ خدا کا وجود بالکل اور ہے، ہمارا وجود بالکل اور ہے، اس میں تباین ہے۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا تھا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا محدود ہو گیا، تباین یعنی جدا چیز ہے، خدا سے بالکل جدا ہے، تو یہ کچھ اتنی سی جگہ تو رکھتی ہوگی، اتنی سی جگہ تو رکھتی ہوگی، یہ دنیا و جہان جو ہے، اس کا مطلب ہے خدا کچھ جگہوں پر نہیں ہے، کچھ پر ہے، تو خدا بھی محدود ہو گیا، جبکہ وہ محدود بھی نہیں۔ اور دوسرا جو ہے پھر جو کل ہوتا ہے وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ خدا بند عالم غنی ہے اور ان میں سے کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ بس سمجھنے کے لیے ہمیں جو بار بار کر رہا ہوں کہ ہمیں محسوسات سے نکل کر مجردات کی طرف آنا پڑے گا، اور ہماری جہاں پر رسائی ہے وہ ہمارا روح ہے۔ ہم پہلی سٹیپ میں نفس کی پہچان اور نفس کی صفات جو ہیں ان کو پہچانیں گے کہ جو مادہ میں نہیں پائی جاتی، جو ہم بحث پہلے کر چکے ہیں۔ اور پھر نفس اور یہ نفس کے ادراکات میں جن چیزوں کو یہ درک کرتا ہے، جو اس کی صفات ہیں، ان میں کیا نسبت ہے۔ اگرچہ مثال سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال، کیونکہ ہم جو بھی مثال دیں گے محدودیت میں ہوگی، وہ من و عین خدا کے لیے نہیں ہوتی، فقط یہ ایک چیز سمجھانے کے لیے، قرب پیدا کرنے کے لیے یہ بتائیں گے کہ جس طریقے سے نفس جو ہے اور اس کے ادراکات، تصور میں، فکر میں، آپ کیا کریں، آپ اپنے تصور اور فکر میں ایک پھول لگائیں، مثلا آنکھیں بند کریں اور خوبصورت سا پھول جو ہے آپ وہ بنائیں یا لگائیں، ایک باغ کا درخت بنا کے اس کے ٹہنی پہ خوبصورت جو پھول، جو کبھی کبھی ہم ہدیہ بھی کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، ویسے تو کم ہی توفیق ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پھول جو ہے
یہ عینیت ہے آپ کے ساتھ. آپ اور پھول جو ہیں یہ ایک ہے، یعنی جو نسبت محمد علی اور ماجد میں پائی جاتی تھی، ماجد کے ماموں کا بیٹا جو تھا، میں نے پہلے مثال دی تھی کہ محمد علی جو کہ ماجد کے ماموں کا بیٹا ہے وہ کیا ہے؟ بہت سچا ہے. اب محمد علی اور ماجد کے ماموں کا بیٹا ایک چیز تھی. یہاں پر جو ہم نے ایک اپنی فکر میں، ذہن میں، تصور میں جو پھول بنایا ہے، آیا ان میں وہی نسبت پائی جاتی ہے کہ جو محمد علی اور ماجد کے ماموں کا بیٹا وہ عین تھے، ایک تھے، ان کی صفات ایک تھیں. آیا پھول اور یہ میرا نفس جس نے پھول کو بنایا ہے تفکری ایک ہیں؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہے. آیا ان میں نسبت جز اور کل کی ہے؟ پھول اور میرے نفس میں جیسے موج اور دریا کی تھی، قطرے اور سمندر کی تھی. یعنی قطرہ یا وہ موج جز تھی کس کا؟ سمندر کا یا دریا کا. آیا یہ جو پھول ہے یہ میرا جز بن گیا ہے اور میں اس سے مل کے بنا ہوں، یعنی میرے اجزائے حقیقی کا یہ حصہ ہے جو میں نے ابھی تصور میں پھول بنایا ہے؟ تو جواب ہوگا یہ بھی ایسا بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ قطرہ اور موج جو ایسے دریا بنتا ہے اور یہ پھر تقسیم ہوتا ہے دریا قطرات میں. اب جب مجھے تقسیم کیا جائے تو میرا ایک حصہ پھول بنے گا کیونکہ میں نے اسے تصور کر کے بنایا ہے. ایسا نہیں ہوگا جبکہ پھول کو میں ہی وجود میں لایا ہوں، میں نہیں. وہ یہ ذہن والا جو پھول ہے، تصور والا پھول جو ہے، تو میرا پہلے تو میں نے ثابت کیا تھا کہ نفس روح تقسیم پذیر ہی نہیں ہے کہ یہ پھول بھی اس کا حصہ بن جائے، کیونکہ روح مجرد ہے. تقسیم پذیری کس کا حصہ ہے؟ مادیات کا. پس یہ پھول میری ذات کا جز بھی نہیں ہے. اب تیسری جو تھی نسبت، آیا یہ جو میں نے پھول تصور میں نفس کے ذریعے بنایا ہے اس میں اور میرے نفس میں بالکل جدائی ہے، یہ مستقل ہیں. جیسے محمد علی اور ماجد میں جدائی تھی، خدا نہ خواستہ ایک ان میں سے جو ہے چلا جائے کسی دوسرے ملک میں یا فوت ہو جائے تو یا دوسرا بھی فوت ہو جائے گا، نہیں، ان میں کوئی، وہ دونوں مستقل ہیں، ان کی صفات بھی مستقل ہیں. اب آیا یہ پھول جو ہے مجھ سے ایسے جدا ہے جیسے وہ دونوں آپس میں جدا تھے، تو آیا یہ میں اس پھول کا کیا ہے؟ محتاج ہوں؟ یہ بھی نہیں. یہ بالکل مجھ سے پھول جدا ہے؟ ایسا بھی نہیں. یہ پھول میرا حصہ ہے، میرا جز ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر جو ہے ان میں کیا راستہ پایا جاتا ہے، کیا نسبت پائی جاتی ہے؟ عرفاء اور علماء جو کہتے ہیں کہ اس میں نفس اور نفس کے ساتھ یہ بننے والی تصویریں، یہ پھول وغیرہ، ان میں جو نسبت پائی جاتی ہے اس میں ہے احاطہ ہونا کسی چیز کا اور محاط ہونا. اب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، عین وہی چیز نہیں ہوتی. جس طریقے سے یہ پھول جب تک ہمارا نفس چاہے یہ قائم ہے، ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ پھول نہیں، اس کو تباہ کرنا ہے، تباہ ہو جائے گا. پھر اسی کو دوبارہ اسی طریقے سے زندہ کرنا ہے تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی آ جائے گا. نہ میرا یہ حصہ ہے، نہ بالکل مجھ سے جدا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی میرا جز ہے، نہ ہی میں اور پھول ایک چیز ہیں. بس مجھ میں اور اس میں کیا ہے؟ میں اس کے مقابلے میں غنی ہوں، یہ میرا محتاج ہے. اس کا رابطہ میرے نفس کی وجہ سے ہے. جب تک میں قائم رکھوں گا یہ قائم رہے گا. یہ محتاج ہے پھول اپنے وجود کے لیے میرے نفس کا، یعنی میرا، اور میں اس سے غنی ہوں. اور یہ تینوں نسبتیں نہیں پائی جاتی بلکہ میرے نفس اور اس پھول میں پائی جاتی ہے ایک احاطہ ہونا. یہ میرے ساتھ قائم ہے، نہ میرا حصہ ہے، نہ میرا جز ہے، نہ بالکل مجھ سے جدا ہے، نہ ہی یہ میرا میں ہوں، بلکہ یہ میری وجہ سے قائم ہے. میرا احاطہ ہے. میں پھول کو جیسے بنایا اس کو اندر سے باہر سارا دیکھ رہا ہوں. اپنی تصویر میں جو بنایا اس کو باہر سے بھی، اس کو اندر سے بھی، اس کا ایک ایک ذرہ میرے سامنے
حاضر ہے، اور یہی رستہ جو ہے، یہی نسبت جو ہے ہماری ہے کس کے ساتھ؟ خداوند عالم کے ساتھ دوستان عزیز۔ پس اس کو کہتے ہیں احاطہ قیومیہ یا احاطہ۔ ہم کیا ہیں؟ ہم خداوند عالم سے ہمارا رابطہ اس طریقے سے ہے کہ نہ ہم خدا کا جز ہیں، نہ ہم خداوند عالم کے وجود کا عین حصہ ہیں، نہ ہی خداوند عالم سے بالکل ہم مستقل اور جدا ہیں، بلکہ ہمارا خدا کا یہ رشتہ کہ خدا غنی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور میرا اور ہم اور آپ کا وجود جو ہے وہ خدا کے ساتھ قائم ہے۔ خدا جب چاہے اسے نابود کر دے، جب چاہے اسے بنا دے، کسی اور چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب اسی چیز کو اگر ہم قرآن مجید میں آئیں تو آپ دیکھیں خداوند عالم جو قرآن مجید میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ خداوند عالم جو ہے ہماری یہ جو شہرک جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس سے بھی قریب ہے۔ اس قریب ہونے کا کیا یعنی خداوند عالم اندر سے لے کر باہر ہمارا وجود خدا کے ساتھ منسلک ہے، ہمارا وجود محتاج ہے ایک ایک لمحے کے لیے، جس طریقے سے وہ پھول جو تھا ہمارے نفس کا محتاج ہے، جب چاہے اڑا دیں، جب چاہے قائم رکھیں، جب چاہے دوبارہ بنا دیں۔ ہمارا رشتہ، ہمارا وجود خدا کے ساتھ ایسا کہ خدا نے ہمارے اوپر احاطہ کیا ہوا ہے، ہمارے اوپر نہیں، یعنی ہمارا ذرہ ذرہ کوئی ایسی جگہ ہمارے وجود کی اس دنیا کی ایسی نہیں ہے جہاں پر خداوند عالم کا وجود نہ ہو، جیسے کہ خداوند عالم کی ہم نے یہ ابھی مثال دی ہے نفس اور اس کے ادراکات کی۔ اسی طریقے سے خداوند عالم جو ہے سورہ انفال میں پہلے جو تھی وہ سورہ کاف کی 16 نمبر آیت تھی، اور اسی طریقے سے سورہ انفال کی 24 نمبر آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے قلب اور اس کے اپنے درمیان، یعنی خداوند عالم جو ہے اتنا انسان اپنے قریب نہیں ہے جتنا خداوند عالم جو ہے وہ انسان کے قریب ہے اور انسان کو احاطہ کیے ہوئے ہے، کیونکہ انسان کا ایک ایک ذرہ، اس کے روح کا ذرہ جو ہے، جیسے مثال معذرت سمجھانے کے لیے پھر آپ کو کر رہا ہوں، ایک جگہ پہ کیا ہوتی ہے؟ بجلی بنتی ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں بجلی گھر، یا جو بھی اس کو انگلش میں نام اس کا مختلف ہے، وہاں بجلی بنتی ہے، بن کے پھر کے ایک اسٹیشن پر آتی ہے جہاں بڑے بڑے ٹرانسفارمر وغیرہ ہوتے ہیں فلاں، اس کے بعد وہاں سے پھر جو ہے ہیوی قسم کی جو کیبلز ہوتی ہیں اس میں آتی ہے، گاؤں وغیرہ شہروں میں وہاں پہ ٹرانسفارمر ایک بڑا ہوتا ہے پھر چھوٹا، یعنی ایک بڑے جہاں اسٹیشن سے جہاں پہ بجلی بنی، پھر اس سے چھوٹے اسٹیشن جہاں پر اس کو جمع کیا گیا، پھر اس سے جو ہے مزید ایک جو ہے ٹرانسفارمر کم سطح کا، پھر جو ہے اور چھوٹا ٹرانسفارمر، پھر میٹر کے ذریعے جو ہے یہ آ جائے گی۔ وہاں ڈائریکٹ ہی کیوں نہیں گھروں میں تاریں لے کر آ گئے؟ کیونکہ اتنی ہیوی وہاں پر اس کی وولٹیج ہے کہ یہ جو لائٹ، یہ بلب وغیرہ یہ اس کو تحمل ہی نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے ہمارا خدا سے ایک وجودی رابطہ ہے، اس میں بھی سبب و اسباب رکھے ہیں، وجود کی سطوح بنائی ہیں۔ ایک ہمارا مستقل رابطہ ہے، لیکن جو خدا کا فیض ہمیں ملتا ہے، خدا نے یہ وسیلے اور اسباب بنائے ہیں کہ جن کے ذریعے فیض ہم تک پہنچتا ہے، لیکن ہمارا وجود بغیر وسیلے کے خداوند عالم کے ساتھ ڈائریکٹ ایسا تعلق ہے۔ اب یہ بڑی دقیق سی بحث ہے، کیونکہ اب میں اس سے زیادہ سادہ اس کو نہیں کر سکتا کہ جس طریقے سے ہمارے نفس کا رابطہ ہمارے تخیلات سے، روحانی صفات سے ہوتا ہے، جس کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور یہ سارا کچھ ہمارے قریب، ہمارا اندر باہر ہونے کے باوجود فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ سورہ حج کی 62 نمبر آیت ہے، وہ علی و کبیر ہے، ہم اس کے مقابلے میں کیا ہیں؟ وہ دریا کی مثل جو ہے وہ قابل تقسیم اور تجزیہ پذیر نہیں ہے، بلکہ علی الکبیر ہے۔ اعلیٰ انہ بکل شیء محیط، ہر چیز کو اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ احاطہ کیا ہوا ہے، اس نے ہر چیز کو کیا کیا ہوا ہے؟ اس کو سمجھتا ہے میرے دوستو۔ پس یہ خداوند عالم اور ہمارا رابطہ جو یہ وجود ہے۔ اب اگلی بحث جو ہے جس کو میں انشاءاللہ 4-5 منٹ میں ختم کرتا ہوں،
اب کیا یہ تو ہو گیا کہ ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ ایسے ہے. اب اس کو ہم کیا کہیں؟ یہ پورا جہان پھر کہیں کو سوال ہوتا ہے کہ یار کھل کے صاف بتاؤ. جب یہ ہر چیز جیسے اپنے نفس کی مثال دی کہ نفس جو ہے یہ ہمارے تخیلات ہزار یہ جو ہماری صفات بھی ہیں یہ اس کے ساتھ منسلک ہیں، نہ یہ جز ہیں نہ یہ کل ہیں نہ اس سے بالکل جدا ہیں، احاطہ ہے. تو خدا بند عالم جو ہے اس کا احاطہ وجودی اس کو ذرا کھول کر بیان کریں. پھر آپ کیسے کہتے ہیں وحدت، یہ پھر کثرت ہے. ادھر سے کہتے ہیں پورے جہان میں جہاں دیکھو وحدت ہی وحدت نظر آتی ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہان میں تو جو 3 نسبتیں بیان کی ہیں کثرت ہے، بعض بالکل مختلف ہیں، بعض جز ہیں، بعض کل ہیں. اب جو ہے اس کو یہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، کہ وحدت جو ہے وہ کثرت پر ختم ہوتی ہے، کثرت وحدت پر ختم ہوتی ہے. اس کو کیسے بیان کریں گے؟ اس کے لیے پھر میں ایک مثال دوں گا. آپ نے ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے وجود کی جو کچھ آپ کے اعضاء آپ کی صفات جو بھی ہیں ان کو لکھو جو ہے نا کاغذ کے اوپر. آپ لکھیں میری یہ حرکات ہیں، میرے یہ اجزاء ہیں، میرے یہ افکار ہیں، میرے اخلاقی ہیں، میری یہ اخلاقیات ہی ہیں، میرے تمایلات یہ ہیں، میری خواہشات یہ ہیں، اور جتنی آپ کی صفات حرکات آپ کے اجزاء بنتے ہیں وہ سارا لکھ لیں. جب وہ پڑھے گا کہے گا کہ یار آپ نے یہ تو ساری لکھ لی ہیں. آپ کا نفس اور آپ کا روح آپ نے ہاں بالکل وہ تو ایک حقیقت ہے، وہ ان سے جدا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے تحت ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں صاحب کو چھوڑو، اب آپ ادھر سے نہ لے کے جاؤ، آپ ابتدا کرو روح. آپ کہیں گے میرا روح، میرا نفس، میں. جب کہیں گے نا میں میرا روح، اب آپ کو آگے کثرت کی طرف نہیں جانے کی ضرورت، گننے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ بھی آپ کی حرکات سکنات آپ کی خواہشات آپ کے تمایلات آپ کے اخلاقیات آپ کے روحیات آپ کے اجزاء جو کچھ بھی ہیں وہ اس روح کے تابع ہیں. اب ابتدا نے کس سے کی تھی؟ روح اور نفس سے. تو ہر چیز اس میں آ جائے گی. یعنی ایک دفعہ ہم اوپر سے نیچے آئے تو ہمیں ایک ہی چیز وحدت دیکھی ساری اس کے نیچے ہے، ہمیں ایک چیز نظر آئی. جب ہم نیچے سے ایک ایک چیز گن کر اوپر نفس کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمیں کثرت اس وحدت کے نیچے ہے لیکن کثرت جو ہے وہ نظر آتی ہے. پس خلاصہ کلام اگر ہم روح سے نیچے اس کی صفات اعضاء جسمانیات اس کی طرف آئیں اس کے روح سے دیکھیں تو یہ ہر چیز روح سے جو ہے نیچے ہمیں وحدت ایک چیز نظر آئے گی، باقی ہر چیز اس میں شامل ہے، اس سے کوئی جدا نہیں ہے. لیکن ہم نیچے اپنی حرکات جذبات سے نفس کی طرف جائیں تو پھر ہمیں 1 2 3 ہزاروں لاکھوں ہماری حرکات سکنات روحیات اعضاء اور یہ چیزیں شامل ہو جائیں گی. پھر ہم جو ہے روح تک پہنچے یہ اس کو کہتے ہیں کثرت. پس کیا ہو گیا؟ اوپر سے نیچے نفس سے نیچے کی طرف آئیں تو وحدت، نیچے سے نفس کی طرف جائیں تو کثرت. اس کو کہتے ہیں کہ جہان عین وحدت در کثرت اور کثرت جو ہے در عین وحدت. بس دوستان عزیز اگر ہم خداوند عالم کی ذات کو دیکھیں تو پورے جہان میں وحدت ہی وحدت نظر آئے گی، کوئی اختلاف اجزاء نہیں، کیونکہ خدا جب موجود ہے اور ہر چیز جیسے آپ کو کہا تھا نا آپ کا یہ جو نفس کا آپ کا ذہن اس کے ساتھ جو پھوٹ جو تصویر بنائی وہ قائم ہے ایک ایک لمحے کے لیے. اسی طریقے سے پوری دنیا اپنے تمام اجزاء مخلوقات کے ساتھ خدا کے ساتھ احاطے میں ہے. جب خدا کو دیکھا تو وحدت ہی وحدت ہے، فقط خدا ہے اور اس کا وجود ہے، باقی ہر چیز اس میں آ گئی. لیکن جب نیچے سے خدا کی نشانیاں خدا کے مخلوق یہ گنتے گنتے ہم خدا تک پہنچتے ہیں تو خدا کی وحدت تک پہنچے نیچے ہمیں کثرت ہی کثرت نظر آتی ہے. تو دوستان عزیز یہ کثرت استقلال نہیں رکھتی جبکہ یہ ہمیشہ سے ہر وقت وحدت میں حاضر ہے، یہ خدا کے وجود کے ساتھ منسلک ہے، اس کی محتاج ہے. بس خدا بند عالم نے نظام عالم خلقت ایسا ہے کہ مخلوقات خدا سے جدا نہیں ہیں اس معنی میں، اور تمام کی تمام مخلوقات خدا کے احاطہ میں ہیں. مخلوقات سے لے کر تمام عالمین عرش و فرش و کرسی تک
یہ جتنی بھی کثرت جہانی نظر آتی ہے جب آپ نیچے سے خدا کی طرف جاتے ہیں، لیکن جب خدا پر ڈائریکٹ نظر ڈالتے ہیں اور ہر چیز خدا کی مخلوق اس کے احاطہ میں ہے تو پھر وحدت نظر آئے گی. جہاں نگاہ کریں گے وحدت نظر آئے گی. یہاں تک میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد تقریباً شاید ایک درس اور ہوگا جس میں آپ نے یہ تمام خدا جہان شناسی اور انسان شناسی کی بحث ختم ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ جو ہے ہم خدا بند عالم کی حقیقت اور اس کی معرفت کی طرف سفر کریں گے. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.